بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے، اور اگر آپ اسے شروع سے آخر تک دیکھیں تو آپ کو ایک ایسا راز معلوم ہوگا جو بہت سی بہنوں کی زندگی بدل کر رکھ چکا ہے۔ یہ ویڈیو صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں ایک نیا سکون، خوشی اور اللہ کی برکت لانے کے لیے ہے، اس لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور دل سے سمجھیں۔ آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنے والی ہوں جو شاید آپ کے دل کے بہت قریب ہو، ایسی بات جو بہت سے لوگ چھپاتے ہیں، جس کا درد صرف وہی جانتے ہیں جو اس مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ آج کی یہ گفتگو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو رات کے اندھیروں میں تنہا بیٹھ کر خاموش آنسو بہاتے ہیں، جو دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر مسکرا تو دیتے ہیں لیکن دل کے اندر ایک خالی پن محسوس کرتے ہیں، جو بار بار اللہ سے ایک ہی دعا مانگتے ہیں لیکن جواب میں ابھی تک خاموشی پاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی میں بعض نعمتیں سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں ملتی؟ گھر ہے، شوہر ہے، عزت ہے، رزق ہے، لیکن پھر بھی دل میں ایک کمی رہ جاتی ہے، ایک ایسی کمی جسے کوئی دنیا کی دولت پورا نہیں کر سکتی، اور وہ کمی ہے اولاد کی نعمت۔ کتنی ہی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر مہینے ایک نئی امید کے ساتھ دن گنتی ہیں اور پھر خاموشی سے مایوس ہو جاتی ہیں۔ کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو ڈاکٹر کے کلینک کے چکر لگاتے لگاتے تھک جاتی ہیں، رپورٹس، ٹیسٹ، دوائیاں، انجیکشن، لیکن نتیجہ وہی خاموشی۔ اور پھر رشتہ داروں کے سوال، دوستوں کے مشورے، لوگوں کے طنز، سب کچھ دل کو مزید توڑ دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے قسمت میں نہیں، کوئی کہتا ہے علاج کرواؤ، کوئی کہتا ہے کسی عامل کے پاس جاؤ، اور انسان بیچ میں کھڑا ہو کر سوچتا رہ جاتا ہے کہ آخر میں کس کی بات مانوں، کہاں جاؤں، کس دروازے پر دستک دوں۔ لیکن ایک بات میں آج آپ کو یقین سے بتا دوں، ان سب دروازوں سے بڑا ایک دروازہ ایسا بھی ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ ایک ایسی ذات ہے جو کسی ڈاکٹر کی محتاج نہیں، کسی دوا کی پابند نہیں، کسی رپورٹ کی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، وہ ہے جو بند دروازے ایک لمحے میں کھول دیتا ہے، وہ ہے جو خشک زمین سے سبز پودا نکال دیتا ہے، وہ ہے جو اندھیری رات کے بعد روشن صبح لے آتا ہے۔ قرآن میں ہمیں بار بار ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ نے ان لوگوں کو اولاد عطا فرمائی جن کے لیے دنیا کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے، ایسے لوگ جن کے بال سفید ہو چکے تھے، جن کی بیویاں بانجھ سمجھی جاتی تھیں، جن کی امیدیں تقریباً ختم ہو چکی تھیں، لیکن پھر بھی اللہ نے انہیں خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا۔ سوچیں ذرا، حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کتنی زیادہ ہو چکی تھی، بیوی کی حالت کیا تھی، دنیا کے حساب سے اولاد کا تصور بھی ممکن نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک بات کبھی نہیں چھوڑی، اور وہ تھی دعا۔ انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، خاموشی سے، عاجزی سے، ٹوٹے دل کے ساتھ، اور کہا یا اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ اور پھر وہ ہوا جو عقل نہیں سمجھ سکتی، سائنس نہیں مان سکتی، لیکن ایمان پوری طرح یقین کرتا ہے۔ اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ یہی حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، یہی حال بہت سے نیک بندوں کا تھا۔ تو سوال یہ ہے میری بہنوں اور بھائیوں، اگر اللہ اس وقت عطا کر سکتا تھا تو آج کیوں نہیں؟ کیا اللہ کی طاقت کم ہو گئی ہے؟ کیا اس کے خزانے خالی ہو گئے ہیں؟ کیا اس کی رحمت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں،
ہرگز نہیں، فرق صرف ایک چیز کا ہے، ہمارے یقین کا۔ آج بہت سے لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن دل کے کسی کونے میں شک بھی رکھتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں یا اللہ دے دے، لیکن دل سے سوچتے ہیں شاید میرے نصیب میں نہیں، اور یہی شک دعا کے اثر کو کمزور کر دیتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والی ہوں، ایک ایسا راز، ایک ایسا اللہ کا نام جو اگر یقین کے ساتھ پکارا جائے تو بڑے بڑے مسئلے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی قدرت کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ اب میں آپ کو وہ خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو لاکھوں بہنوں کے لیے مایوس گودوں کو خوشی میں بدل چکا ہے۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے مگر اس کے اثرات انشاءاللہ بہت طاقتور ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی ہر نعمت کے لیے صبر اور یقین ضروری ہے۔ وظیفہ کرتے وقت دل سے دعا کریں، دل میں شک نہ رکھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ اب وظیفہ یہ ہے یا وہابو۔ یہ اللہ کا ایک اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ وہ جو کسی بھی چیز کی کمی کو پورا کر سکتا ہے، وہ جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، باوضو ہو جائیں، آرام سے کسی پاک جگہ پر بیٹھیں، پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اس اسم مبارک یا وہابو کو 100 یا 313 مرتبہ پڑھیں، آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ دل سے دعا کریں، یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، میری حسرت کو پورا فرما اور میرے گھر کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ یہ وظیفہ روزانہ فجر یا عشاء کے بعد کریں اور مسلسل 21 دن تک جاری رکھیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اگر شوہر یا بیوی دونوں یہ وظیفہ کریں تو اثر اور زیادہ ہوگا۔ اب آتے ہیں اس کے کچھ فضائل پر۔ اللہ کے اس نام کو پڑھنے والے کی گود بھر جاتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کا یہ اسم مبارک ہر چیز کو آسان کر دیتا ہے، چاہے وہ صحت کی کمی ہو، رزق کی کمی ہو یا اولاد کی کمی ہو۔ اس وظیفہ کو پڑھنے والے کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، بشرطیکہ کہ دل سے مانگی جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اس بات کے روشن مثال ہیں کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ چند خوبصورت واقعات۔ ایک بہن نے 3 سال تک اولاد کے لیے دعا کی، مختلف ڈاکٹر کے پاس گئی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پھر اسے یہ وظیفہ بتایا گیا اور 21 دن تک مسلسل پڑھنے کے بعد اللہ نے اسے ایک بیٹے کی خوشخبری دی۔ ایک دوسری بہن نے یا وہابو کے ساتھ دل سے دعا کی اور اللہ نے اس کی گود میں جڑواں بیٹیاں عطا کیں۔ کئی بہنیں اس وظیفہ کو پڑھنے کے بعد ذہنی سکون محسوس کرنے لگتی ہیں، دل کی اداسی ختم ہو جاتی ہے اور امید میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ اللہ کی نعمت دیر سے آتی ہے مگر انکار نہیں ہوتا۔ صبر، یقین اور دعا کے ساتھ یہ وظیفہ کریں اور دل سے مانیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ دے گا اور جس طرح چاہے عطا کرے گا۔ آج کی ویڈیو کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ وظیفہ جانیں بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ دل سے سمجھیں کہ اللہ ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اب آپ بھی اللہ کے اس اسم مبارک کو اپنی زندگی میں شامل کر کے تبدیلی محسوس کر سکتی ہیں۔ ذرا حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کتنی زیادہ ہو چکی تھی، بیوی کی حالت کیا تھی، دنیا کے حساب سے اولاد کا تصور بھی ممکن نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک بات کبھی نہیں چھوڑی اور وہ تھی دعا۔ انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، خاموشی سے، عاجزی سے، ٹوٹے دل کے ساتھ، اور کہا یا اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ اور پھر وہ ہوا جو عقل نہیں سمجھ سکتی، سائنس نہیں مان سکتی، لیکن ایمان پوری طرح یقین کرتا ہے۔
اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی اور اللہ نے انہیں نیک اولاد عطا فرمائی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی طاقت سے ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ نے ان بزرگ نیک بندوں کی دعا قبول کی تو آج ہمارے لیے بھی اللہ کے خزانے بند نہیں ہیں، لیکن ایک شرط ہے، یقین اور صبر۔ اگر دعا کرتے وقت دل میں شک ہو تو اللہ کی رحمت کمزور نہیں ہوگی، لیکن اثر دیر سے آئے گا۔ یہ واقعات اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے ہر چیز ممکن ہے، بس یقین اور صبر کے ساتھ دعا کریں۔ یہ وظیفہ صرف اولاد کے لیے نہیں بلکہ زندگی کی ہر کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کی نعمت دیر سے آتی ہے مگر انکار کبھی نہیں ہوتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ویڈیو کا اختتام کریں، لیکن اختتام سے پہلے ایک بار پھر دل سے دعا کریں۔ یا اللہ، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، میرے دل کی حسرتیں پوری فرما، میرے گھر کو خوشیوں سے بھر دے اور میری زندگی میں سکون عطا فرما، آمین۔ میری بہنوں، اللہ کی رحمت سے مایوسی کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم دل سے دعا کریں، صبر کریں اور یقین رکھیں تو اللہ ہماری ہر ضرورت کو پوری کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ مستقبل میں ایسی روحانی اور فائدہ مند ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ کامنٹ میں اپنی دعاؤں اور تجربات بھی شیئر کریں تاکہ سب بہنیں اور بھائی ایک دوسرے سے سبق اور حوصلہ حاصل کریں۔ آخر میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، یا اللہ سب بہنوں اور بھائیوں کے گھروں میں خوشیاں بھر دے۔ جو بھی دعا کے طلبگار ہیں ان کی دعائیں قبول فرما، انہیں نیک اولاد عطا فرما اور ان کے دلوں کو سکون دے، آمین۔ یاد رکھیں، یہ وظیفہ صبر، یقین اور مسلسل دعا کے ساتھ کریں۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، اور یقین رکھیں اللہ کی قدرت ہر چیز سے بڑی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی اس اسم مبارک کو دل و جان سے پڑھیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ مستقبل میں ایسی مزید روحانی اور فائدہ مند ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ کامنٹ میں اپنی دعاؤں اور تجربات بھی شیئر کریں۔ میری بہنوں، اللہ کی قدرت ہر چیز سے بڑی ہے۔ اگر آپ اس وظیفہ کو دل و جان سے کریں تو آپ بھی اپنی زندگی میں کامیابی، سکون اور خوشی محسوس کریں گی۔ یاد رکھیں، دعا کے اثرات کبھی فوری نہیں آتے، لیکن دیر سے آنے والی نعمت سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کی زندگی کو خوشیوں، اولاد اور سکون سے بھر دے۔ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں اور ہر مشکل آسان ہو، اور یاد رکھیں، یقین، صبر اور مسلسل دعا کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشخبری ضرور آئے گی۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔